بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسٹیٹیوشن، آئین، واٹ از کانسٹیٹیوشن؟ آئین یا دستور یا کانسٹیٹیوشن، کوئی بھی ملک بغیر آئین کے ایک ہفتہ کیا ایک دن بھی نہیں چل سکتا۔ آئین یا دستور کسے کہتے ہیں؟ وہ قوانین جو مقننہ بناتی ہے جس سے ملک کا نظم و نسق چلتا ہے، اسے آئین کہتے ہیں۔ پاکستان میں جو بنا اس وقت انڈیا ایکٹ 1935، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے جو ہے اس کو چلایا گیا۔ پھر 12 مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد وہ پیش کی گئی۔ قرارداد مقاصد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آئندہ جو یہ اسلامی ریاست ہے اس میں قوانین کیسے بنائے جائیں گے، اور اس میں حکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، اور بندے جو ہیں یا ممبران جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور سنت کے مطابق جو آئین بنائیں گے۔ قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان کا پہلا جو ہے آئین جو دستور ہے 23 مارچ 1956 میں بنایا گیا۔ یہ 2 سال اور 7 مہینے کے بعد صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے اس کو منسوخ کر دیا، اور یہ 2 سال 7 مہینے رہا۔ اس کے بعد دوسرا دستور جو ہے 1962 میں مرتب ہوا۔ اس کے ساتھ مارشل لاء پہلے لگی، پھر یحییٰ خان کی حکومت آئی، پھر 1973 کا جو آئین ہے یہ اب جو چل رہا ہے یہ 1973 کا آئین ہے۔ اس میں 56 اور 1962 والے قانون جو ہیں ان میں سے بھی لیے گیا، اور اس میں جو ساری اس میں خصوصیات ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جتنی سیکولر یا مذہبی جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، لبرل پارٹی تھی، سب نے متفقہ علیہ جو ہے اس کو منظور کیا۔ اس لیے یہ 1956 اور 1962 کے آئین سے بہت بہتر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح برطانیہ میں کچھ قوانین ہوتے ہیں وہ رواج کے طور پہ ہوتے ہیں اور کچھ لکھے ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تحریری ہے، پاکستان کا آئین جو ہے یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری جو اس میں خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمیت۔ There are 2 types of democracy in the world. One is the European democracy, second is the Islamic democracy. جو مغربی جمہوریت ہے اس میں جو بندوں کی تعداد کو گنا جاتا ہے، اور اس میں جو اکثریت ہے وہ فیصلہ ممبران کی تعداد کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی ڈیموکریسی میں یہ فرق ہے کہ اس میں اصل اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بہاف آف جو ہے ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ وہ قانون بنتے ہیں۔ اس لیے اس میں اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے، حکمیت ہے، وہ اللہ پاک ہے، اور جو ممبران ہیں اللہ پاک کی کتاب اور سنت حدیث پاک کی روشنی میں قانون مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یورپین میں یہ شراب ہے، وہ ڈرنکنگ وہ عام انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جنرل اسٹور پہ جس طرح وہ چاہیں استعمال کریں پئیں۔ اب انہوں نے اکثریت رائے سے وہ قانون منظور کر لیا، لیکن اگر یہ پاکستان میں اسمبلی میں 100 ممبران ہیں، ان میں سے 99 بھی یہ کہہ دیں کہ شراب جو ہے ملک میں عام ہونی چاہیے پیپسی کولا کی طرح، لیکن ایک آدمی کہہ دے کہ یہ تو جی قرآن پاک میں اس کی ممانت ہے، یہ ام الخبائث ہے، تو وہ ایک ممبر کی بات مانی جائے گی، 99 کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے اقتدار اعلیٰ کا اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو وزراء، یہ وزیر اعظم، ممبران، وہ خدا کے بہاف آف جس طرح کہ انسان فی الارض خلیفہ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ جو ہے وہ قانون بنیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل حکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ملک کا نام جو ہے باقاعدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔
یعنی یہ قانون کا حصہ بن گیا. اس کو پہلے جو ہے اس کو جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا 1962 میں، لیکن عوام کے دباؤ پہ اس میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اس میں بھی 73 کے آئین میں بھی اس کا نام جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. 4 نمبر، صدر اور وزیر اعظم کا، چونکہ الحمدللہ 97% 97% مسلمان ہیں، تو یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو ایک نظریے، ایک آئیڈیالوجی آف اسلام پہ بنا ہے، تو اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. اس لیے قانون میں یہ واضح کر دیا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دونوں، ان کا شرط رکھ دی گئی کہ وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں. اور دوسرے ادارے میں جس طرح چیف جسٹس کئی جو ہے غیر مسلم رہے ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن صدر اور وزیر اعظم کے لیے لازمی شرط رکھ دی گئی کہ وہ ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ 5واں جو اس میں خصوصیات ہے کہ سرکاری مذہب جو ہے پاکستان کا اسلام رکھ دیا گیا، یعنی واضح کر دیا گیا کہ پاکستان میں جو مذہب ہے، جو سرکاری حکومتی مذہب ہے، وہ مذہب اسلام ہے. نمبر 6، مائی ڈیئر، یہ دوسرے دساتیر کے علاوہ 1973 میں بعد میں امینڈمنٹ کر کے تو اس میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام انبیاء، آخرت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرے گا. جس طرح قادیانی یا لاہوری، احمدی، مرزائی، تو وہ جو ہے اقلیت قرار دیے گئے. شرط یہ بھی رکھ دی گئی، اس کی وضاحت کر دی گئی. پہلے یہ ابہام تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانیں گے وہ مسلمان نہیں، بلکہ شرط یہ بھی رکھی گئی دیگر اسلامی قوانین پہ عمل کرنے اور ماننے کے ساتھ ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں. اردو زبان اگرچہ 62 اور 56 کے آئین میں بھی تھا، لیکن اب وہ بنگالی زبان کیونکہ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو اب سرکاری جو زبان اردو ہوگی. اس سے پہلے 56 اور 62 میں 2 زبانیں تھیں جو کہ بنگالی اور اردو، تو اب جو ہے سرکاری جو زبان ہے وہ اردو قرار دی گئی. نمبر 8، اسلامی قوانین کا نفاذ. یہ کوشش کی گئی 1973 کے آئین میں کہ جو بھی قوانین بنیں گے اسلام کے مطابق بنیں گے، قرآن اینڈ سنت کے مطابق. کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو قرآن اور سنت کے متصادم ہو. اگر ہوگا بھی تو اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی شریعت بینچ کے ذریعے وہ اس کو منسوخ کر دیا جائے گا. یعنی یہ واضح کر دیا گیا کوئی بھی قانون ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے گا، اور اگر وہ غلطی سے بن بھی گیا تو کوئی بھی وہ اس کو چیلنج کر کے اس کو ختم کرایا جا سکتا ہے. اسلامی تعلیمات جو ہے تمام BA تک لازمی قرار دی گئی. یعنی اسلامیات لازمی چھوٹی کلاسوں میں بھی اور بڑی کلاسوں میں بھی، اور 6 سے لے کر 8ویں تک عربی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا، چونکہ یہ اسلامی ملک ہے اور اس کے لیے اسلامی تعلیمات جو ہے وہ لازمی قرار دے گی. عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کے غلطیوں سے مبرہ ہو، اور باقاعدہ اس کے لیے اوقاف میں ایک جو ہے بینچ بنایا گیا جو قرآن پاک میں کی الفاظ میں خطاطی میں کوئی غلطی نہ ہو، اور عربی کی تعلیم و ترویج کے لیے بھی انتظام کیے جائیں گے. یہ 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات ہیں. مائنڈ اٹ.